اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات کراچی کے علاقے گلشن اقبال کی اس مشہور و معروف نیپا چورنگی سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پانی سے جل تھل ہے یہ جگہ. 27 ملی میٹر کے قریب بارش ہوئی کراچی کے اندر اور ٹریفک جو تھا وہ جام ہو گیا. بہت ساری ایمبولنسز رستے میں رک گئیں. خدا نہ خواستہ میری دعا ہے کہ کسی مریض کی جان نہ گئی ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ جو بارش زدہ تھے، بارش کی وجہ سے جب ان کی گاڑیاں بند ہوئیں تو اپنی گاڑیوں کو اسی پانی میں چھوڑ کے کسی اور جگہ جا کے کھڑے ہو گئے اور ٹریفک جام ہو گیا. تو کائنڈلی ان لوگوں کی زندگی کا خیال کیجئے کہ شاید جن کی زندگی بچانے کے لیے ان کے گھر والے کسی کو، ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو تنکے کا سہارا سمجھ کے اپنے گھر والے کی، اپنے لوڈ ون کی زندگی بچانا چاہتے ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں لائن پہ ڈاکٹر قمر رضوی صاحب. آپ ADIG ٹریفک کراچی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر رضوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گلشن سیکشن کے جو ایسو ہیں جناب انسپیکٹر محمد علی صاحب اور آپ کے ہیڈ مانیٹر جناب موجود ہیں یوسف صاحب. ان کو میں دیکھ رہا ہوں تقریباً 4:30 بجے سے کہ کمر تک پانی تھا اور یہ کھڑے ہو کے یہاں سے ٹریفک کا سسٹم بحال کروا رہے تھے. جو گاڑیاں روڈ پہ پھنس گئی تھیں ان کو یہاں سے نکلوا رہے تھے. میں اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ میں نے ان سے بھی بات بھی کی اور ان کی گفتگو بھی سنی اور اس پورے سیکشن کو میں نے یہاں سے بحال ہوتے ہوئے دیکھا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے وہ کیا میجرز لیے ہیں کراچی کے ٹریفک کو بحال کروانے کے لیے جو اس مانسون زدہ شہر کو شاید ایک پرامن راستہ دے سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ بارش کی فور کاسٹ تو تھی لیکن ایگزیکٹ ٹائمنگ ہمیں نہیں پتا تھی. اس کے باوجود ہم نے اپنے تمام اسٹاف کو الرٹ کر دیا تھا اور سیکشنز کو آگاہ کر دیا تھا کہ کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ دا ڈے اس وقت بھی تمام عملہ موجود ہے ہمارا اور اس میں انہوں نے جہاں بھی آپ دیکھیں گے نہ صرف یہ کہ ٹورز کے ذریعے، لفٹر کے ذریعے ہم نے اس تک ہو جانے والی گاڑیوں کو ہٹایا ہے، بلکہ مینولی بھی ہمارے اسٹاف نے دھکا دے کے گاڑیوں کو سائڈ پہ کیا ہے. اب میں شہریوں سے اپیل کروں گا کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ یہ تمام باتیں آپ تک بھی پہنچائی جا رہی ہیں. نیپا چورنگی کا علاقہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ. یہاں پہ پانی بے انتہا موجود ہے. ٹریفک کا فلو اب کچھ جا کے بہتر ہوا ہے. پہلے تو یہ پانی کمر تک تھا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قمر کہ ہم نے مشینری بہت کم دیکھی روڈز کے اوپر اور ہم نے متعلقہ اداروں کے جو امپلائیز تھے، کام کرنے والے جو گاڑیوں کو دھکا لگوا کے، میونسپل کمیٹی کی جانب سے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کے ادارے سے جو لوگ آتے ہیں، کمشنریٹ سے جو لوگ آتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ہم نے بہت کم دیکھا کہ ڈیوٹیز پہ موجود ہوں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری ایمبولنسز مختلف علاقوں میں پانی کے اندر پھنسی ہوئی تھیں. خدا نہ کرے کہ کسی مریض کی جان ٹریفک جام کی وجہ سے چلی جائے. لیکن آپ اس سلسلے میں مزید کیا میجرز لیں گے کیونکہ بارش کا تو سلسلہ اب شروع ہوا ہے؟ دیکھیے، ہمارے پاس محدود تعداد میں موجود ہیں ٹورز اور لفٹر، لیکن جتنے بھی ہیں وہ ہم نے آن روڈ کیے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی جو پانی موجود ہے، اسٹیگننٹ واٹر ہے، اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ موجود نہیں ہے. اس کے لیے سٹی گورنمنٹ اور دوسرے ادارے موجود ہیں. اب وہ دوسرے اداروں کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں اپنا کام کریں اور یقیناً وہ بھی کچھ میجر دے رہے ہیں. ڈاکٹر قمر ٹھیک ہے، آپ ایک ادارے کے ایک سینئر آفیسر ہیں، پولیس آفیسر ہیں، آپ شاید یہ بات نہ کہہ سکیں، لیکن میں اس پروگرام کے توسط سے تمام DCs کو اور کمشنر کراچی کو روشن علی شیخ صاحب کو اور ہماری سٹی کے ایڈمنسٹریٹر کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا اور ان سے یہ درخواست بھی کرنا چاہوں گا، استدعا کرنا چاہوں گا من جانب یہ تمام عوام کہ دیکھیے اگر آپ کے ادارے کے لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے اور اس مستعدی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. دیکھیں، ٹائم کا ضیاع ہونا ایک مختلف بات ہے، ٹائم ویسٹ ہونا ایک الگ بات ہے. لوگ سڑکوں پر اپنی گاڑیاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ شاید اپنے جوتے اور اپنا لباس اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہتے ہیں. تو کائنڈلی اپنے ادارے کو مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کے لیے محرک بنائیں. ٹھیک ہے، یہ بحث ہو رہی ہے ہمارے پورے سسٹم کے اندر کہ کمشنریٹ کو جو ہے وہ تھوڑا پیچھے کیا جائے، ناظمین کو آگے لایا جائے، لیکن درخواست یہ ہے کہ سسٹم کوئی بھی کام کرے موجود ہوتا ہے اس دن تک جب تک کہ ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور نہیں ہوتی ہے. تو اس دن تک تو آپ کو مستعدی سے کام اور اپنا فرض نبھانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ لائن پہ ہیں، لاسٹ ورڈ آپ سے لوں گا. عوام کی کچھ شکایات ہیں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں جناب؟ آپ ٹریفک کے سسٹم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا لائٹ میں آئیے نا، بات تو کیجئے بھائی. آپ بھی تو کراچی کے رہنے والے شہری، لائٹ میں ذرا نظر آئیے، ذرا اس طرف ہو جائیے. بتائیں، ہمارے ساتھ ADIG موجود ہیں ڈاکٹر قمر رضوی، کیا کہنا چاہیں گے ان سے آپ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھو یہ سارا پانی یہاں جمع ہوا ہے
دوسرا یہ کہ پولیس کے لوگ جو صبح سے لے کے اب تک کام کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ پولیس کے لوگ یہ لوگ صبح سے لے کے اب تک کام کر رہے ہیں، نہیں، یہ تو ان کو میں نے کمر تک پانی کے اندر ڈوبے ہوئے دیکھا. ہاں وہ تو ہے، یہ کر تو رہے، لیکن یہ ابھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی تک موجود ہیں. ہاں ابھی تک موجود ہے، بالکل ابھی تک موجود. جی بتائیں بیٹا. میں صبح میں یہیں پہ تھا، میں نے یہ پولیس آفیسرز کو جو ہے یہیں پہ دیکھا. میں سامنے ہی بلڈنگ میں رہتا ہوں، پولیس آفیسر بھی یہاں پہ جو کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ محمد سعد عمران. محمد سعد عمران. محمد سعد عمران. محمد سعد عمران. کیا ایج ہے تمہاری؟ بس یہی کتنی ہے. عمر کتنی ہے بچے آپ کی؟ میری 13 ہے. کون سی کلاس میں ہو آپ؟ میں 7 میں. کلاس 7 کا اسٹوڈنٹ محمد سعد عمران گواہی دے رہا ہے کہ سامنے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہے. پولیس کے انسپیکٹر محمد علی صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ہیڈ مانیٹر صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھا. کیا کہنا چاہیں گے آپ اے ڈی آئی جی صاحب اس بات کے اوپر؟ میں آپ سے یہی کہوں گا، ابھی دوسرے دیگر چینل سے بھی میری بات ہوئی اور سب نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ٹریفک پولیس موجود ہے. اس کے باوجود دیکھیے یہ غلط فہمیاں ہمیں دور کرنا پڑتی ہیں. اگر کہیں پانی ہے تو وہ ہمارے اس سے باہر ہے ریسورسز سے کہ ہم اس کو پانی کو ڈرین آؤٹ کر دیں روڈ پہ سے. تو جو ہمارا کام ہے کہ ہم روڈ پہ فلو برقرار رکھیں، وہ ہماری اتموسٹ کوشش ہے کہ وہ اسموتھ رہے. تو بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوتا ہے تو مزید لوگ. ڈاکٹر قمر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لائن پر آئے. تھینک یو ویری مچ. میں تمام کراچی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ٹریفک پولیس اسی مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹریفک کو بحال رکھے گی. شکایت بتائیے ڈی سی صاحب کے لیے. یہاں ایک گٹر ہے بہت خطرناک ہے جس میں لیڈیز بھی گری ہوئی ہے آج، صحیح ہے، اور جو ہے 2-3 موٹر سائیکل والے بھی گر گئے ہیں. لیکن میں یہ آپ تک شکایت پہنچی ڈپٹی کمشنر جناب سمیع الدین صدیقی صاحب، یہ شکایت آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اس علاقے میں نہیں پہنچاؤں گی کہ بالکل سامنے جو راستہ جا رہا ہے اردو یونیورسٹی کی جانب، یہاں پہ خطرناک گٹر ہے جس کا ڈھکنا نہیں ہے. اس میں خاتون بھی گر گئی تھیں آج، موٹر سائیکل والے بھی اس سے زخمی ہوئے. کائنڈلی اس طرح کے کھلے ہوئے گٹرز کو دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد یہ بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں لوگ یہاں پہ موجود ہیں. بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بارش آ گئی، مانسون آ گیا، انتظامات کا کیا ہوگا؟ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اچھا کام نہیں ہوتا کراچی میں. جو بھی بندہ اچھا کام کیا ہے نا ٹریفک پولیس نے پیسے نہیں دیے کام کرنے کے. بھائی پولیس نے مطلب میں اس بات کی قسم کھا سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس یہ جو بچہ موجود ہے نا، یہ بچہ اس نے مجھے گواہی دی ہے اس بات کی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی کی بات صحیح ہے بھائی. تو کسی کو کرنا چاہیے نا. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ پانی جمع ہے تو کوئی یہاں پہ کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیوں پانی جمع ہے. کوئی آفیسر میں آفیسر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آ کے دیکھے کہ یہ پانی یہاں لوگوں کی کیا حالت ہے. خود آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا. آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ فون پہ گھر والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نظر آ رہے ہیں، اس پہ کچھ نہیں کہیں گے. فون مائک پہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں. اچھا کسی اور سے بات کر رہے ہیں آپ بتاؤ. ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے جو موٹر سائیکلز گزرتی ہیں وہ جو اسپیڈ میں جاتی ہے تو پھر پانی بھی اڑتا ہے، پانی بھی اڑتا ہے یہاں سے، اور جو فیملیز گزرتی ہوتی ہیں ان پہ بھی. یس لک ایٹ دس. یہ بچہ ہمیں سیوک سینس سکھا رہا ہے، ہمیں سیولائزڈ معاشرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. موٹر سائیکلز اور گاڑیاں جب تیز رفتاری سے گزرتی ہیں اس بھرے ہوئے پانی میں سے تو وہ پانی کسی کے اوپر اڑ کے چلا جاتا ہے. اگر وہ شخص اپنے صاف ستھرے کپڑوں کو بچانا چاہتا ہے تو میں اور آپ تیز رفتاری کی وجہ سے اس کو پورا کا پورا نہلا دیتے ہیں. اس آب زمزم سے نہیں، اس برستے ہوئے بارش کے پانی سے نہیں، بلکہ اس پانی سے کہ جس میں سیوریج کا پانی مکس ہو جاتا ہے. دیکھیے ڈپٹی کمشنر صاحب کائنڈلی اس سیوریج کے پانی کو نکالیے. ہم نے دیکھا ناظمین کے زمانے میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا کیونکہ میں اکیلا گواہ نہیں ہوں. کراچی سے لے کے خیبر تک کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ مختلف ایریاز میں جب ناظمین نے کام کیا تھا تو انہوں نے کراچی کی سڑکوں پہ پانی کا خطرہ نہیں ٹھہرنے دیا اور اس کو سیوریج کے ذریعے سے بہایا. تو کائنڈلی اگر آپ ویسا ہی کام کریں گے تو یہ عوام جو اس وقت کراچی سے لے کے خیبر تک موجود ہے شاید یہ کہے کہ پی ایس پی آفیسرز بھی ہمارے پاکستان کے لیے بہترین کام کرتے ہیں، ہمارے اس چھوٹے سے وطن کے لیے، اس کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، اس میں آسائشیں بحال رکھنے کے لیے اپنی انتھک محنتیں کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں. تو شاید وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ لوگ بہتر طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں. بھائی آپ سے بات کروں گا، ساکر چیمپئن ہیں ان کے دیکھیے یہ بہت سی فٹ بال بنی ہوئی ہے ساکر. مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ برسات جب شروع ہو گئی ہے، آج پہلی بارش کراچی میں برسی، کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے زمانے میں جب بارش اور ہوگی؟ کبھی تو ویدر آنا شروع ہوا ہے، آنے والے دن میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ مفلوج ہو جائے گا شہر. تو کوئی طریقہ کار دیکھیں، غیر سیاسی طریقہ کار بتائیے، مشینری کو بتائیں کیسے کام کرے گی، وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے جو لیے جائیں؟ اس کے لیے تو پورا نظام بدلنا پڑے گا.
اچھا وہ اگر نظام نہیں بدل سکتا تو بھائی سر دست کیا کر سکتے ہیں چھوٹی سی تھالی کے اندر؟ سر دست یہی کر سکتے ہیں جو حکمران ہے وہ اپنے گھروں سے نکلیں اچھا اور عوام کی بہتری کے لیے باہر آئیں. اچھا اور جو مشینری کام یہ کون سے لوگ کون سا ادارہ ہوتا ہے جو سڑکوں کا پانی کلیئر کرتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو عوام کا پیسہ ادارہ بتا سکتے ہیں کون سا ہوتا ہے؟ سٹی گورنمنٹ ہے. یہ انہوں نے بتایا تو آپ نے بتایا تو نقل ہو گئی نا بھائی. ایڈمنسٹریٹر ہے. ایڈمنسٹریٹر یس دس از اٹ ایڈمنسٹریٹر. جی ایڈمنسٹریٹر صاحب سے کیا کہیں گے آپ؟ ان کو یہی کہیں گے اپنے گھر سے آئیں اور دیکھیں عوام کو کیا تکلیف. ایڈمنسٹریٹر صاحب آپ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. محمد حسین سید صاحب آپ کو بات کہنا چاہتے ہیں؟ یار میں 1 گھنٹے سے جو ہے نا پورے ٹریفک میں بالکل جام اور اتنی ٹریفک جام ایمبولینس آ رہی ہیں ان کو پریشان. ایمبولینسز آتی بھی آپ نے دیکھی؟ جی ہاں دیکھی ہیں بالکل جام. اچھا وہ خالی تھی یا اس میں مریض بھی تھے؟ یہ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے کچھ دکھائی نہیں تھا مطلب اتنی آواز آ رہی تھی. ہوئے مسافر نے ایک ایمبولینس کو دیکھا جو کہ ٹریفک جام کی وجہ سے اس ایریے میں پھنسی ہوئی تھی. میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر کون ہوگا, میں نہیں جانتا کہ کس کا باپ ہوگا, کس کا شوہر ہوگا, کس کا بھائی ہوگا, کس کا بچہ ہوگا یا کس کی ماں ہوگی اس ایمبولینس کے اندر. لیکن محمد حسین سید صاحب یہ تمام لوگ جو اس وقت کسی نہ کسی ایمبولینس میں, یہ بیمار لوگ جو مختلف پرائیویٹ گاڑیوں میں, یہ نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہوں گے یونیورسٹیز کی جانب جا رہے ہوں گے, پڑھ کے آ رہے ہوں گے, ان تمام لوگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر آتی ہے. کمشنر صاحب ان کی تمام ذمہ داری آپ پر آتی ہے, گورنر صاحب سی ایم صاحب آپ پر آتی ہے. اگر یہ ادارے بہترین طریقے سے کام انجام دیں گے تو یقیناً آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا, آپ بھی خوش ہوں گے, وہ عوام بھی خوش ہوگی, اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. یہ بچہ مجھے 3 دفعہ چھیڑ چکا ہے اس بات پہ کہ کائنڈلی میری بات سن لیں. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, آخری سینٹنس اس کا لیں گے, اس کے بعد خداحافظ کہیں گے. جی بتائیے بیٹا. سر جو بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا جانے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. 13 برس کا بچہ کہہ رہا ہے, اس کے لیے بہت ساری تالیاں. وہ کیا جانے کے باہر کیا ہو رہا ہے. بات ہو گئی بیٹا آپ کی, یہ بات پہنچی ایڈمنسٹریٹر صاحب تک, کمشنر صاحب تک. حالانکہ وہ میٹنگز جو اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے شاید کہیں نہ کہیں وہ سائن ہو جائیں, لیکن جب تک وہ سائن نہیں ہوتی ہیں جب تک کے لیے ان تمام اداروں کو ذمہ داری مستعدی سے ادا کرنی چاہیے. جیسے آج ٹریفک پولیس نے گلشن کے سیکشن میں تمام کام انجام دیا. میری دعا ہے کہ آنے والے زمانے میں اس مانسون کے ویدر میں ہمیں وہ تمام سہولتیں دستیاب ہوں جس کی ذمہ داری ہماری حکومت پر ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.